بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ آج بات کریں گے بلاول زرداری کی۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کیس کی ہیئرنگ کے دوران وہ پیش ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ اس میڈیا کی گفتگو میں ان کے ساتھ فیصل کریم کنڈی، رضا ربانی، شہری رحمان اور دیگر رہنما پیپلز پارٹی کے موجود تھے۔ اس گفتگو میں انہوں نے بڑا انکشاف کیا، جو بہت ہی بڑا انکشاف ہے۔ اس تاریخ میں کسی کو اس انکشاف کا پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے آپ یہ سن لیں، اس کے بعد میں گفتگو کرتا ہوں اس پہ۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ جو الزام تھا کہ آپ نے فلاں بندے کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ بندہ زندہ ہے۔ آج بھی آپ کے سامنے پریس کانفرنسز کر رہا تھا، کورٹ میں موجود تھا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس کو قتل کرنے میں شہید کر دیا گیا۔ آپ سب اس کو شہید کہتے ہیں، کیا کسی قاتل کو شہید کہا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، is it in our constitution اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارا قانون اس کا اجازت دیتا ہے؟ اسلامک جورسپروڈنس کیا اس کا اجازت دیتا ہے؟ then laws of natural justice کیا وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ اکیوزڈ ہو ایک کنسپریسی کا اور وہ بندہ زندہ ہے تو سزائے موت بنتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال نشان ہے کہ آپ نے تو پھانسی کا سزا سنا دیا، مگر اسلام میں، قانون میں، آئین میں اس سزا کی گنجائش نہیں ہے۔ بڑا حیران کن انکشاف ہے۔ اس گفتگو کے دوران جب وہ کر رہے تھے، رضا ربانی سینٹ کے چیئرمین رہے ہیں، فیصل کریم کنڈی ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے، وہ ساتھ کھڑے ہیں، شہری رحمان وفاقی وزیر سینئر رہنما پیپلز پارٹی کی، وہ ساتھ کھڑی ہیں، پیچھے اور رہنما نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بلاول زرداری کو درست نہ کر سکا، انہیں بتانے سے قاصر رہا کہ یہ احمد رضا قصوری نہیں، نواب محمد احمد رضا قصوری تھے، جو احمد رضا قصوری کے والد تھے۔ آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں میڈیا میں، اتنے کیمرے سامنے تھے، صحافی موجود تھے، کسی صحافی نے بھی یہ نہیں کہا ان کو کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ یہی تو المیہ ہے کہ جب یہ سیاسی گھرانوں کے بچے آ جاتے ہیں، ان کو پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے، تاریخ سے یہ واقف ہوتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں، لکھی ہوئی تقاریر ان کو دی جاتی ہیں۔ جب لکھی ہوئی تقریر اور پوائنٹس دی جاتے ہیں تو اس میں بلاول نے یہ بڑا ایک فاؤل کر دیا، آپ کہیں کہ غلط گول کر دیا، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ احمد رضا قصوری زندہ ہیں، اور اسلام کے حوالے انہوں نے دیے، آئین و قانون کے حوالے انہوں نے دیے، کہ انہوں نے کہا جب وہ شخص آج سپریم کورٹ میں پھر رہا ہے، پریس کانفرنس کر رہا ہے، تو وہ کیسے وہ شخص زندہ ہے، تو بھٹو صاحب کو اس کے قتل کے الزام میں کیسے سزا دی گئی؟ اور کوئی اس بلاول کو درست نہیں کر سکا کہ بلاول آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ احمد رضا قصوری نہیں، نواب محمد احمد رضا قصوری کے قتل کا الزام تھا بھٹو صاحب پہ، یہ احمد رضا قصوری ان کے بیٹے ہیں، لیکن بول کے وہ چلے گئے، پھر کہیں بھی وہ خبر میڈیا میں بھی نہیں چلائی گئی۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کے نانا کس کے قتل کے الزام میں ان کو سزا سنائی گئی۔ وہ آج جب وہ سپریم کورٹ پہنچے تھے تو تیاری کر کے گئے ہی نہیں تھے، اور اتنے عرصے سے جب سے بلاول سیاسی ان کی تربیت ہو رہی ہے، آصف زرداری کہہ رہے ہیں میں ان کو تیار کر رہا ہوں، باقی لوگ ان کی تربیت کر رہے ہیں، انہیں تقاریر سنائی جاتی ہیں، انہیں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، انہیں پولیٹکس پڑھائی جاتی ہے، انہیں بے نظیر بھٹو کی تقاریر سنائی جاتی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی تقاریر سنائی جاتی ہیں، انہیں آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کس کے قتل کے الزام میں انہیں سزا سنائی گئی۔ احمد رضا قصوری وہ کہہ رہے ہیں، اور ایسے نہیں ہے کہ وہ ان سے صرف اپٹنگ ہو گیا اور ایسے ہی انہوں نے ایک جملہ بول دیا، انہوں نے مکمل اس پہ دلائل دیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر میڈیا کے سامنے انہوں نے دلائل دیا، انہوں نے اسلام کا حوالہ دیا، آئین و قانون کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ اسلام میں، آئین و قانون میں جو شخص زندہ ہے، اگر اس کے قتل کا الزام لگایا جائے
اور وہ شخص سامنے گھوم پھر رہا ہے، تو کس طرح آج تو ثابت ہو گیا کہ بھٹو صاحب بے قصور تھے. یہ دلیل دیا انہوں نے، یہ دلائل دیے. اب یہ وزیر خارجہ تھے ملک کے، اور یہ وزیر اعظم کا امیدوار ہیں پاکستان کے. پیپلز پارٹی نے ہمیں، اب میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو کہتا ہوں کہ اگلی پیشی پہ بلاول کو نہ لے جائیں ساتھ. اگر آپ لے جائیں گے ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں دائیں بائیں بے نظیر بھٹو اور مرتضی بھٹو کا قاتل نہ دیکھ لیں. جو موروثی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں بچوں کے پیچھے اور آگے برابر میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، با ادب با مراد تمام سینئر رہنما، سفید بال، بڑا تجربہ. سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی رہے ہیں پاکستان کے. جب پریزیڈنٹ پاکستان نہیں ہو تو وہ پریزیڈنٹ کے فرائض بھی انہوں نے انجام دیے ہیں. خاموش کھڑے ہیں. برابر میں وہ فیصل کریم کنڈی وہ مسکرا بھی رہے ہیں، لیکن وہ بلاول کو روک نہیں رہے. شہری رحمان نے بھی دیکھا لیکن انہوں نے بھی نہیں روکا، کیونکہ زندہ ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، جمہوریت ہے ہی نہیں. اگر وہ روک دیتے تو بلاول ناراض ہو جاتے. انہوں نے جانے دیا، جو بول رہے ہیں بول لیں آپ. اس کو قتل اسی لیے تو آصف زرداری نے کہا کہ میرا بیٹا ابھی تیار نہیں ہے. لیکن آصف زرداری نے اس لیے بھی کہا کہ وہ خود آگے آنا چاہ رہے ہیں، صدر پاکستان بننا چاہ رہے ہیں، یا وہ اپنی بیٹی کو آصفہ کو پارٹی دینا چاہ رہے ہیں. وہ ان کے اپنے انٹرنل پارٹی میں ایشوز ہیں، پاور کے اختیارات کے معاملات ہیں. لیکن واقعی بلاول تیار نہیں ہے. وہ غلطیاں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ اگر جا کے انہوں نے کل کوئی بڑے فورم پہ اتنی بڑی غلطی اگر کر دی اور کی بھی ہوں گی تو پھر کیا بنے گا. وزیر خارجہ پاکستان کے وہ رہے ہیں، انہیں یہ علم نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جب گئے ہیں تو ان کے نانا کو کس شخص کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی. وہ بے خبر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ شخص پھر رہا ہے، پریس کانفرنس کر رہا ہے. اب اس سے زیادہ کیا بات کی جائے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کے امیدوار ہیں بلاول زرداری. یہ پاکستان کا حال ہے. پاکستان کو اس طرح کی لیڈرشپ تیار کیے دی جا رہی ہے کہ آپ اس کو قبول کر لیں، واہ کریں. یہ غلط بھی بولیں تو آپ اس کو سن لیں، تاریخ کا ستیہ ناش کر دیں تب بھی پھر بھی آپ بولیں صحیح ہیں. کیونکہ یہ صاحبزادے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں کہا نا، رضا ربانی نے نہیں انہیں کہا، شہری رحمان نے انہیں نہیں ٹوکا روکا، برابر میں فیصل کریم کنڈی کھڑے تھے، انہیں کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے یہ تک نہیں کہا کہ آپ اس کو درست کر لیں. احمد رضا قصوری نہیں ہے یہ. آنے والے دنوں میں رکھوں گا ملکی سیاسی صورت اور دیگر معاملات سے آپ کو باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.